صاحب کیسے اب ظاہر ہے کہ اب وڈرال کی بات ہے، ہم پہ پریشر تو ہوگا کہ ہم نے نارتھ وزیرستان کو صاف کرنا ہے، وہ پیسفل ایک وڈرال چاہ رہے ہیں، تو اس پریشر کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، مذاکرات بھی دیکھنے ہیں۔ امریکہ تو جنگ سے نکل گیا ہے آرام سے، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کو ظاہر ہے یہ تو پتہ ہی ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ حامد کارزائی کہہ رہے ہیں امریکہ سے کہ طالبان سے بات کرو ورنہ میں تمہیں بیسز نہیں دوں گا۔ ریالٹی آن دا گراؤنڈ جو ہے اس کو ڈیسیشن میکرز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آئیڈیولوجیکل پوزیشن جو ہے وہ میرے لیے لینی بہت آسان ہوتی ہے، پیور آئیڈیولوجیکل پوزیشن جس کی ڈائریکٹ کوئی ذمہ داری نہ بنتی ہو۔ جو ڈیسیشن میکر ہوتے ہیں ان کو ریالٹی آن دا گراؤنڈ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جو دو تین جو اہم پہلو ہیں، دیکھیں آپ امن کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ہے کیا، جیسے عامر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کو سب سے پہلے، اور آپ نے ہم نے جو بیان ایشو کیا تھا آج سے کوئی 8-10 دن پہلے، اس کے اندر بھی اس بات کو ایمفیسائز کیا تھا کہ آپ یہ نیشنل پرابلم کو فوج کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے کہ جا کے ان سے مارو لڑو اور ختم، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پولیٹیکل اونرشپ جب تک نہیں لی جائے گی، اور اونرشپ صرف یہ نہیں تھی کہ اونرشپ آپ جو فوج وہاں پہ بھیج رہے ہیں اس کی، اس کے لیے جو پری کنڈیشنز فار سکسیس ہیں وہ ہوم ورک کدھر ہوا ہے۔ وہاں سے آئی ڈی پیز آئیں گے جس دن آپریشن شروع ہوگا، اگر آپ نے شروع کر دیا، اگر آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ہوم ورک ہوا ہے، کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کوئی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کسی نے ایک دن بھی بات کی ہے؟ اونرشپ نہیں ہے۔ جو پولیٹیکل ایکشنز ہونے چاہیے، جو اس کے بعد کازز ہیں اس ایریاز کے اندر، اب تو بن گئی، آپ کی پارٹی ساتھ کھڑی ہے، گورنمنٹ بھی ہے۔ یہ کام ہے جس میں چاہے وہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہو یا وفاق کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، ان چیزوں کے اوپر اس وقت زور دینے کی ضرورت ہے۔ جو بیسک پیرائے ہیں جس کے اوپر کرنا بہت ضروری ہے، تمام جس پہ فوکس اس وقت میڈیا کا ہے، وہ ود ڈیو ریسپیکٹ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، جو میرے خیال میں رسک ہے ہی نہیں۔ ساری ڈسکشن گھوم رہی ہے اس رسک کے گئے کہ پتہ نہیں رستم شاہ ممان صاحب وہاں پہ جائیں گے اور وہ بولیں گے کہ کل سے عورتوں کو گھر کے اندر بند کر دو اور ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ایسا سب ہوپس ہیں اور ہم ہوپ فل ہیں، ہمیں پر امید رہنا چاہیے۔ رستم صاحب آپ کو کتنی ہوپس ہیں آپ کو کہ یہ ٹاکس کامیاب؟ میں ذرا پہلے ایک بات کی وضاحت کروں جو اویس صاحب نے کہی کہ مومن صاحب جو ہیں وہ شاید طالبان کی کل سے جو میں بات چیت کروں زیادہ ان کی جذبات کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کل سے میں کوئی 50 چینل پہ بول رہا ہوں اور میں نے ایک بات کی ہے کہ نہ کوئی ٹیریٹری سیٹ کی جائے گی، نہ کسی کا حق تسلیم کیا جائے گا کنٹرول، اور نہ کسی کا سسٹم ایکسپٹ کیا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کے میں کتنا ڈاگمیٹک اور امپیٹک ہوں، اس سے بڑھ کے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یا تو میں یہ کہوں کہ ہمیں وہاں پہ ہوائی جہاز بھی استعمال کرنے ہیں، ہمیں وہاں فورس بھی استعمال کرنا ہے، پھر مجھے ایز اے نیگوشیٹر استعفیٰ دینا چاہیے اور مجھے آرام سے بیٹھنا چاہیے۔ تو وزیر داخلہ 12,000 کہتے ہیں، کوئی 65,000 کہتا ہے، کوئی 40,000 کہتا ہے۔ ہر ایک آدمی قیمتی ہے، ہر ایک جان قیمتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، پاکستان کا شہری ہے، یا اس طرف ہو یا اس طرف ہو۔ اس طرف بھی نقصان ہوا ہے، اس طرف بھی نقصان ہوا ہے، لیکن اگر اس میں باک ڈاؤن ہو، اس میں الجھے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہی راستہ ہے کہ آپریشن کرتے رہیں۔ سوات نے بھی آپریشن کیا، ساری انسانی تاریخ میں 30 دن کے اندر 30 لاکھ لوگ کسی جگہ بھی ڈسپلیس نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں اس کا ہوا۔ مطلب ہے آپ نے مشرق پاکستان میں بھی آپریشن کیا، آپ نے مالاکان میں بھی کیا، آپ یہاں بھی کریں، لوگوں کو ڈسپلیس کریں۔ جو لوگ آپ کو مطلوب ہیں وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ آپ کو آخری بات، آپ ہوپفل ہیں کہ چیزیں بہتر کی طرف جائیں گی؟ کمیٹی اپنا کام کوشش نہ کرنے سے کوشش کرنا بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہوپفل رہنا چاہیے، ایک عمل شروع ہوا ہے، اس کے منطقی انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو بات ہوئی ہے کہ صرف یہی نہیں، گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اچھے یا برے، اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ اور ایک پولیٹیکل اور ایک قومی اتفاق رائے، کنسنسس، وہ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے لگتا ہے کہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے۔ عوام اس فیصلے کے منتظر رہیں گے جو کہ ان کے ایوان اقتدار کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امن چاہیے، کیونکہ اسی کے لیے لوگوں نے ووٹ کیا ہے، اسی کے لیے فیصلہ کیا ہے، اور یہی ہے فیصلہ عوام کا۔